ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا حسب تم نے سمجھ لیا، حسب کیا تم نے خیال کر لیا، گمان کر لیا، سمجھ لیا، کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما اور ابھی تو نہیں، ولما اور ابھی تو نہیں، یأتی آئے، کم تم پر، مثلو حالات، الذین ان لوگوں جیسے، خلو جو لوگ گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، ولما یأتکم اور ابھی تک تو تم پر نہیں آئے، مثلو حالات، الذین ان لوگوں جیسے، خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے. مستہم مست پہنچی، ہم انہیں، البأساء بے انتہا تنگیاں، والضراء اور بے انتہا تکالیف. ضرر سے ہے نا نقصان، تکلیف. وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا کہ اٹھے، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ اٹھے، الرسول رسول، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے تھے، معہ ان کے ساتھ، حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہ اٹھے. متى کب آئے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد. متى نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا سنو، ان بے شک، نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب قریب ہی ہے. الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. آگے انشاءاللہ جو آیات کا سلسلہ چلے گا، اگلے 1-2 اسباق، ان میں امت مسلمہ کو، ایمان والوں کو پوری دنیا کے ساتھ ٹکرانا تھا. وہ ماحول اللہ رب العزت نے، بلکہ اس سے متعلق گفتگو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی کہ بھائی تم اگر یہ سمجھ رہے ہو نا بس یہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے،
ممکن ہوا ہم پر لازم ہوا زکوٰۃ ادا کر لیا کریں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو بس کافی ہے۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے بس اتنا کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اتنا بھی آسان نہیں ہے، اتنا بھی آسان نہیں ہے جنت میں چلے جانا۔ جنت میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں ہر انسان کے اوپر، ہر ایمان والے کے اوپر آزمائشوں کا ایک دور اور ایک سلسلہ آتا ہے، اور بسا اوقات تو یہ سلسلہ اتنا سخت بھی ہوتا ہے، اتنا مشکل بھی ہوتا ہے کہ بہت صبر اور ہمت والے جیسے انبیاء علیہم السلام ہوتے تھے وہ بھی کہہ اٹھتے تھے اللہ کب مدد آئے گی۔ حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا صبر وہ ایک مثالی ہوتا ہے اور اخیر ہوتا ہے، انتہا درجے کا صبر ہوتا ہے ان کا، وہ آزمائشوں پہ اتنی جلدی پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن ایسے بھی انبیاء علیہ السلام پہ حالات آئے کہ ان کی زبان سے بھی یہ نکل گیا اللہ وہ جس مدد کا وعدہ ہے وہ کب آئے گی، اگر اب بھی نہیں آنی تو کب آئے گی۔ کچھ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سختیوں کا ذکر کیا، وہ سختیاں جو اسلام لانے کی وجہ سے ان پر آنا شروع ہوئی تھیں۔ گھر بار سے محروم کر دیے گئے، خاندان نے بائیکاٹ کر دیا، ایک طرح سے وہ بالکل دنیا میں اکیلے اور تنہا ہو گئے، بے یار و مددگار، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، ہر طرح سے نا وہ بالکل خالی ہاتھ تنہا ہو گئے۔ اور جہاں جاتے ہیں آگے سے کفار باتیں کرتے ہیں، کوئی مارتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، گھر والے ساتھ نہیں دیتے۔ تو کچھ ایمان والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی بہت مشکل آ گئی ہم پر۔ تو آپ نے فرمایا ابھی کہاں، تمہیں پتہ ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے جو پہلے بندے گزر چکے ہیں ان پر کیا کیا مشکل وقت آئے۔ آپ نے فرمایا ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے کہ دشمنوں نے ان کے وجود کو لوہے کی کینچیوں سے نہیں، لوہے کی کنگھیوں سے، یعنی اس طرح کے لوہے کے کوئی آلات بنے تھے، اوزار بنے تھے، اس سے ان کی نا کھالوں کو ادھیڑا گیا۔ ایسے بھی انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندے آئے کہ ان کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ ایسے بھی انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندے آئے کہ جن کو آروں سے چیر دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ نے تم سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت بڑے بڑے کام لینے، اللہ نے تمہارے ہاتھوں دنیا میں اس وقت جتنا کفر ہے اس کفر کا اللہ نے خاتمہ کرنا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کفر کی جتنی حکومت، سیاست، سلطنت چل رہی ہے وہ ختم ہونی ہے، یہ بہت بڑی بات یاد رکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنے مشکل حالات میں جماعت تیار فرمائی نا، اور اس جماعت کو کسی آسائش کا عادی نہیں بنایا۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی آسائش کا، نرمی کا، سہولت کا عادی نہیں بنایا، ان کو بے انتہا مشقتوں سے گزارا، آسانیاں ان کے قریب، کوشش کی کہ ان تک آسانیوں کو آسانی کی طرف نہ جانے دیا جائے، کیونکہ یہ سہولت پسندی کی طرف چلے گئے نا تو پھر جو کام اللہ نے لینا ہے وہ رہ جائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسلسل متحرک رکھا، مسلسل ان کی تربیت فرمائی، مسلسل ان کو کاموں میں مشغول رکھا، مسلسل بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی گئیں۔ گویا یوں سمجھیں کہ یہ جو جماعت تھی نا یہ اب دنیا کے لیے نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے نہیں تھی۔ اب دنیا کے لیے نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ گھر بار بنائیں گے، خاندان آباد کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، ایک بڑے پرسکون زندگیاں، نہیں، یہ نہیں تھا۔ یہ جماعت اس لیے تھی کہ بھائی دنیا کے اندر کفر پھیلا ہوا ہے، کفر کی حکومت ہے، کفر غالب ہے، کفر کا سکہ چلتا ہے، اصول دنیا کے کفر طے کرتا ہے، قانون دنیا کے کفر طے کرتا ہے۔ تم اس لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے، تمہیں تیار کیا ہے کہ تم نے دنیا سے کفر کے اس ساری حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ تم نے دنیا، یہ جو آیات ہے نا اتنی جلدی
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسے نہیں بھائی، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو پہلوں پہ گزر چکے ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، ارے ان پر جسمانی اعتبار سے، مالی اور معاشی اعتبار سے بے انتہا تکالیف آئیں، حتیٰ کہ رسول کے اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اس جماعت کو اس لیے تیار کیا گیا تھا، اس لیے ہم جب اس جماعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فرامین پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے بسا اوقات۔ اب دیکھیں نا، یہی آیت پڑھ لیں بھائی، ان میں کیا کمی ہے؟ اخلاق میں اعلیٰ درجہ، ایمان میں اعلیٰ درجہ، تقوی میں اعلیٰ درجہ، عبادات میں اعلیٰ درجہ، اللہ کی ذات میں توحید میں اعلیٰ درجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور محبت میں اعلیٰ درجہ۔ اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اور ابھی اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور بھائی اتنا اعلیٰ درجہ ہو کہ پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو کمی پھر کہاں کمی ہے؟ کمی نہیں تھی بلکہ اللہ رب العزت اس بڑے مقصد کے لیے اب یہاں سے ان کو تیار کر رہے ہیں۔ مطلب تم اپنے گھروں میں آرام سے نمازیں پڑھتے رہو، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہو، روزے آئیں، افطاریاں کر لیں، سحریاں کر لیں، اور عید آئے گلے مل لیا، خوشیاں منا لیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں اللہ نے اس لیے چنا ہے اس اتنے بڑے ماحول میں سے؟ نہیں، تم پر اتنے مشکل ترین حالات، دیکھیں مکہ میں جتنے مشکل حالات آئے نا، میں اور آپ نہیں سوچ سکتے، بلکہ ہم تو شہروں والے ہیں نا، گاؤں دیہاتوں والے بھی نہیں سوچ سکتے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال مسلمان قید رہے، کھانے کا ایک دانہ جسے کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں رہا تھا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ درختوں کے پتے لے کے نا ہم ان کو چبانے کی کوشش کرتے تھے اور ہمارے منہ چھلے ہوئے تھے کہ وہ بھی نہیں کھائے جاتے تھے، اور بڑا پیشاب تو آتا ہی نہیں تھا ان کو۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ ارے بھائی کو اندر جائے گا تو کچھ نکلے گا نا، اندر کچھ۔ 3 سال اس حالات سے اللہ نے ان کو گزارا، اس لیے نہیں گزارا کہ بس اس کے بعد آپ کو مدینہ میں بڑی ایک پرسکون سے ریاست مل جائے گی، کھانا پینا، ہاں رہائش اختیار کرنا، بچے پالنا، بڑے کرنا، بکریاں چرانا، جانور چرانا۔ نہیں بھائی، کفر دنیا میں موجود ہے اور اس کا خاتمہ ہونا ہے اور اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور اللہ نے تمہارے ہاتھوں، اسی لیے اگلے چند سالوں میں انہی کے ہاتھوں میں ہوا کفر کا نا، دنیا سے کفر کی قیادت، لیڈرشپ وہ اسلام نے ختم کر دی تھی، وہ صحابہ کرام نے ختم کر دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغاز انہوں نے کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، عثمان غنی نے اور آگے بڑھایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو انتہا کر دی۔ سب سے مشکل جو وقت تھا نا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا، ریاست بہت پھیل چکی ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ پھیل چکی ہے بلکہ انہوں نے اس کو جتنی پھیل چکی تھی اتنا اور پھیلایا، انہوں نے اتنا ہی اور پھیلایا، 64 لاکھ مربع میل تک، 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک، آدھی دنیا سے بھی زائد آپ سمجھ لیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلامی سلطنت کو لے گئے تھے، منظم، مستحکم ہر اعتبار سے۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو صرف کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا، چند اعمال کر لینا تو تم اس سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم، ابھی تک تو تمہارے اوپر نہیں آئی۔ ہم پڑھیں گے 20ویں پارے میں سورت کا نام سورہ الحدید، نہیں سورت کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، 20ویں پارے کے آخری پاؤں میں وہ سورت شروع ہوتی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ارے ایمان والو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تمہیں چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہیں بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا۔ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو چھانٹنا ہے جو سچے ہیں، اور ان کو بھی چھانٹ کے الگ کرنا ہے جو جھوٹے ہیں۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چھانٹنا میں نے نہیں ہے، آپ نے نہیں ہے، حکومتوں نے نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے چھانٹنا ہے۔
چھانٹ کے سچے الگ کرنے اور جھوٹے الگ کرنے. اب یہ سچے اور جھوٹے کیسے الگ ہوئے؟ چلو بھائی احد کا میدان ہے، چلو بھائی دنیا کی سپر پاور رومن امپائر مدینہ پہ حملہ پر ہونے آ رہی ہے، غزوہ تبوک ہے، پھل تیار ہیں بالکل، بس اب چند دن کے اندر اندر پھل اتارنا ہے. ادھر سے دشمن آ گیا ہے، چھوڑو بھائی پھل، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، پیدل جاؤ. اور راستہ پتھریلا ہے، گرمی کا موسم، شدید گرمی کا موسم، اور وہ جگہ بھی علاقہ بھی سارا پتھریلا، پہاڑی علاقہ اور پتھریلا علاقہ. ہاں پیدل چلو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پیدل چلو. آپ حیران ہوں گے غزوہ تبوک میں حالت سفر میں لشکر جو پیدل چل رہا ہے، کہیں کسی کو سواری میسر ہے، ایک دن میں ایک مسلمان کے حصے میں آدھی کھجور آتی تھی. ایک دن میں ایک مسلمان کے حصے میں یہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ پاک نے اس جماعت کو تیار فرمایا. اور پھر جب یہ جماعت اس مقصد پہ پوری اتری تو پھر اللہ کا جو انعام کا وعدہ ان کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں. پھر حضور نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو ہے، یہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، جنہوں نے اپنی جان لٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، گھر بار جان اولاد سب لٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ اس صحابیہ کا واقعہ سن بھی لیں نا تو انسان ایک دفعہ کانپ جاتا ہے. جس کے 4 بیٹے میدان جہاد میں شہید ہوئے، خود تیار کر کے بھیجے ایک ایک بیٹے کو، کہا جاؤ بیٹا، زندہ نہیں آنا، شہید ہونا ہے. تمہاری کمر کے اوپر کوئی زخم کا نشان نہیں ہونا چاہیے، سینے پہ ہونے چاہیے. اکیلی عورت، بیوہ عورت، باپ بھی نہیں ہے بچوں کا، فوت ہو چکا ہے، اور وہ عورت اپنے 4 جوان، جاؤ بیٹا حضور کے ساتھ جاؤ، لڑو، یہ اللہ کے دین کا معرکہ ہے، اللہ کے دین کا موقع ہے. 4 بیٹے شہید ہو گئے، کوئی افسوس نہیں، کہ الحمدللہ اللہ نے میرے بچوں کی قربانی اپنے دین کے لیے قبول کر لی. بھائی یہ ایسا نہیں تھا، یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تم پر وہ احوال نہیں آئے جو تم سے پہلے والوں پہ آئے. ابھی نا یا تو آج ہی ہم پڑھ لیں گے یا کل پڑھیں گے، وہ آیت پڑھتے ہوئے بھی نا ہمیں ڈر لگتا ہے. یہ آیت جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یا آج پڑھ لیں گے یا کل پڑھیں گے، اور وہ ہے کتب علیکم القتال، میدان میں نکل کر دشمن سے لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے. تو تھوڑے سے حالات اللہ نے بہتر کر دیے ہیں، ورنہ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ یہ آیات پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد فرض کر دیا گیا ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا، نکلے اور پوری دنیا کی طرف نکلے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان سے لڑے اور ان کا مقابلہ کیا. ان کو دی ایمان کی دعوت، ایمان قبول کر لو، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا، کہ پھر آ جاؤ میدان میں تو مقابلہ ہوگا. ولما یاتکم، ابھی نہیں آئے تم پر، مثل احوال الذین، ان لوگوں کے، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے. مستہم البأساء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں، 10 سالہ مدنی زندگی میں چھوٹی بڑی خود بھی گئے، صحابہ کو بھی بھیجا، 120 سے زائد لڑائیاں لڑیں، 120 سے زائد. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کام ہی یہ تھا، کفر کا خاتمہ کرنا ہے اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جس اللہ کے اس عظیم المرتبت ہستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 10 سال میں اتنی لڑائیاں، اتنی جنگیں لڑی ہیں، تو سکون کا مرحلہ کہاں ہوگا؟ اطمینان کا مرحلہ کہاں ہوگا؟ نہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ ایک محاذ سے واپس لوٹے ہیں اور ابھی اسلحہ نہیں اتارا تو آگے سے فرشتہ آ گیا، ابھی نہیں اتارنا، اب اس محاذ پہ چلیے. اب اس محاذ پہ 1 مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب کے موقع پر مسلسل
قریش کے مقابلے پر رہے. بہت مشکل وقت تھا. ہم سورہ احزاب 21 22 پارے میں پڑھیں گے. ایک مہینے کے بعد اللہ پاک کی مدد آئی. دشمن بھاگا. قریش جب بھاگے اور اطمینان ہو گیا کہ چلو اب وہ صورتحال ختم ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلحہ اتارنے کے لیے آئے. جبرائیل امین آ گئے. چلیے یہود کے ساتھ ابھی ایک جنگ اور ہے. اسلحہ نہیں اتارنے دیا، یعنی سکون کا سانس بھی نہیں لینے دیا. آپ تشریف لے گئے. پھر انہوں نے محاصرہ کر لیا. پھر کئی دن تک محاصرہ رہا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فتح ہوئی. تو یہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 10 سالوں کے اندر 125 سے زائد جنگیں لڑی ہیں. چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، بہت بڑی بھی ہیں. بہت بڑی جنگیں بھی، اور اتنی بڑی جنگیں لڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پورا عرب آپ کے مقابلے پہ آیا اور وہ شکست فاش سے دوچار ہو گیا. پورا عرب آپ کے مقابلے پر آیا اور وہ شکست فاش سے دوچار ہو گیا. پھر وہ جو اس وقت کی دنیا کی اب اکیلی سپر پاور بن گئی تھی، روم کی حکومت، 3 لاکھ فوج روم لے کر آیا مقابلے کے لیے. غزوہ تبوک انہوں نے فرمایا چلیں باہر نکل کے مقابلہ کریں گے، ان کو یہاں تک نہیں پہنچنے دینا. چنانچہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ عرب سے باہر نکلے. تبوک تب عرب سے باہر تھا. یہ تو بعد میں عرب میں وسعت ہوئی ہے نا، سعودی عرب اور باقی عرب ریاستیں بہت دور تک پھیلی ہیں، لیکن اس وقت جو عرب تھا اس سے تبوک باہر تھا. عرب سے باہر نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور لیکن اللہ پاک نے مدد فرمائی، اور ایسی مدد فرمائی کہ دشمن پھر مقابلے پہ پہنچا ہی نہیں، واپس چلا گیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا لشکر، سب سے بڑا لشکر لے کر، اپنی زندگی میں سب سے بڑا لشکر تبوک کے موقع پر تیار کر کے، پہلے سے بتا کر، شدید گرمی کے موسم میں آپ سفر کر کے گئے دشمن کے مقابلے کے لیے، اور پھر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اور پھر آپ واپس آئے. اور پھر ساتھ ہی آگے حدیبیہ کا موقع آ گیا. پھر اس کے بعد اسلام جو ہے اس کا پیغام اور اس کی دعوت پوری دنیا تک پھیلانی شروع کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو اور ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے والوں پر آئے تھے. مستہم، پہنچی تھی ان کو، البأساء، شدید جسمانی تکالیف، والضراء، اور شدید معاشی اور معاشرتی تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول کہ اٹھے الرسول، رسول، حتیٰ کہ جو رسول تھے وہ کہہ اٹھے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے تھے، معہ، ان کے ساتھ، وہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا، سنو، ان نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد، قریب، بس قریب ہی آ چکی. یعنی ان کو تسلی دی گئی کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ مدد نہیں کریں گے، اگر حالات اتنے آ گئے ہیں کہ انسانی بس سے بات باہر ہو رہی ہے تو اب اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے. یسألونک، یسألون، پوچھتے ہیں لوگ، کا آپ سے، یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا، ينفقون، وہ خرچ کریں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل، آپ فرمائیے، ما، جو، انفقتم، تم خرچ کرو، من خیر، اپنے مال میں سے، جو تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، فللوالدین، تو والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، یتیموں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، وما تفعلوا من خیرن، کوئی بھی بھلائی تم کرو گے، فإن، تو بے شک، اللہ، اللہ،
بھی اسے علیم خوب جاننے والے ہیں، فإن اللہ بھی علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والے ہیں۔ انسان جب صدقہ کرنا چاہے، خیرات کرنا چاہے، مال خرچ کرنا چاہے تو اللہ پاک نے ترتیب بتا دی۔ سب سے پہلے یہ دیکھو تمہارے والدین کہیں وہ تو نہیں مستحق، وہ تو کہیں پریشان نہیں ہیں، وہ کہیں مشکل میں تو نہیں۔ اگر والدین تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، سب سے پہلے والدین۔ اور اگر والدین الحمدللہ خیر و عافیت سے ہیں تو پھر رشتہ داروں کو دیکھو۔ یہ ایک ترتیب ہے نا، پھر رشتہ داروں کو دیکھو۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو کم حیثیت ہے یا مشکل میں ہے، اس کی مدد کر دو۔ اور اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے، الحمدللہ والدین بھی صاحب حیثیت ہیں، رشتہ دار بھی صاحب حیثیت ہیں، تو پھر دیکھو کوئی یتیم ہو، باپ کا سہارا سر پہ نہ ہو، آسرا سر پہ نہ ہو، اور وہ ضرورت مند ہو تو اس یتیم کی مدد کرو۔ اور اگر یتیم بھی کوئی ایسا نہیں ہے، والمساکین تو پھر محتاج۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی اصطلاح ہے، اور ہم اس اصطلاح کے بارے میں قرآن کریم میں بہت کچھ پڑھیں گے۔ مسکین کہتے ہیں ایسا شخص اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، تمام تر کوشش کے باوجود محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات ہی، بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں کر پا رہا۔ یہ شخص مسکین ہے، یہ زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، یہ صدقات کا بھی مستحق ہے، یہ حسن سلوک کا بھی مستحق ہے۔ والمساکین اور مسکین، وابن السبیل، اور اگر کوئی مسکین بھی کوئی نہیں ملتا، سارا علاقہ صاحب حیثیت خوشحال ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، میرے پاس ہے، تو پھر وابن السبیل، تو پھر پانچواں جو مصرف ہے وہ مسافر ہے۔ کوئی مسافر جو کہیں دیار غیر کے اندر ہے اور اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کی مدد کر دو۔ اگر آپ اس ترتیب سے چلیں نا، بلکہ ہم سب چلیں، تو معاشرے سے 90 سے 95% مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہر بندہ اگر اپنے والدین کا خود خیال کرنے کی کوشش کرے، چلیں والدین کے ساتھ رشتہ دار، تو معاملہ یہیں پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی جو ترتیب ہے نا وہ بڑی شاندار ہے۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ میں ترجیح دی ہے رشتہ داروں کو۔ زکوٰۃ دینی ہے نا تو ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے پر۔ کیوں؟ اگر ہر شخص اپنا گھر یا اپنے قریبی ان کا خیال رکھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ معاشرے سے مسائل کافی حد تک کم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوتے، بڑی حد تک کم ہو جائیں گے۔ یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں؟ قل، آپ فرمائیے، ما انفقتم من خیر، جو بھی مال تم خرچ کرنا چاہو، فللوالدین، سب سے پہلے والدین کے لیے، والاقربین، اس کے بعد رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور اس کے بعد یتیموں کے لیے، والمساکین، اور اس کے بعد محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر اور بھلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔